اوکے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فضل و کرم اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آستانہ عالیہ شیر ربانی شرف شریف پر فہم قرآن کورس کا آغاز کیا گیا، جس کا آج سبق نمبر 24 یعنی پارہ نمبر 24 پڑھا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکا ہے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ ہی تو متقین ہیں. ان کے لیے وہ سب نعمتیں ان کے رب کے پاس موجود ہیں جن کی وہ خواہش کریں گے. یہی محسنوں کی جزا ہے، تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو جو انہوں نے کی ان سے دور کر دے اور انہیں ان کا عذاب ان نیکیوں کے بدلے میں عطا فرمائے جو وہ کیا کرتے تھے. کیا اللہ اپنے بندے مقرب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نہیں ہے؟ اور یہ کفار آپ کو اللہ کے سوا ان بتوں سے جن کی یہ پوجا کیا کرتے ہیں ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ اس کے قبول حق سے انکار کے باعث گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ ہدایت سے نواز دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. کہ اللہ بڑا غالب ہے، انتقام لینے والا نہیں ہے. اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. آپ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اور میں اسی پر توکل کرنے والا اور بھروسہ کرنے والا ہوں، اور اسی پر بھروسہ کرتا رہوں گا. اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. پھر عنقریب تم انجام کو جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترے گا. بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے. جس نے ہدایت پا لی تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جس نے گمراہی کو حاصل کیا تو گویا کہ اس نے اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آتی ہے ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے. بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کے اذن کے خلاف بتوں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں اور ذی عقل بھی نہ ہوں، آپ فرما دیجئے سب شفاعت کا اذن اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو اس نے اپنے مقربین کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جب تنہا اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گٹھن اور کراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اور جب اللہ کے سوا ان بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں وہ پوجتے ہیں تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں. آپ عرض کیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے عدم سے وجود میں لانے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرما دے جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اور اگر ظالموں کو وہ سب کا سب مال و متاع میسر ہو جائے جو روئے زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی مل جائے، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے نجات پانے کے دن کے بدلے میں نہ ڈالیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے. اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و عمل اور تدبر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے. مگر ان کے لیے
ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فی الواقع یہ باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے، سو جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کسی کام نہ آ سکا، تو انہیں وہ برائیاں آ پہنچی جو انہوں نے کما رکھی تھی، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی عنقریب وہ برائیاں آ پہنچیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑا یقیناً بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف توبہ اور انابت اختیار کرو اور اس کی اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتار دی گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے، ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی ہی پر جو میں نے اللہ کے حق یعنی اطاعت اور فرمانبرداری میں کی، اور میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا عذاب دیکھتے وقت کہنے لگے کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب فرمائے گا، ہاں بے شک میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، سو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے ان کی کامیابی کے ساتھ نجات ضرور عطا فرمانے والا نہیں ہے، نہیں کوئی برائی پہنچے گی اور نہ ہی ان کو کوئی دکھ اور غم پہنچے گا۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے جاہلو کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے ہو، اور فی الحقیقت آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے تھے کہ اے انسان اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر و تعظیم نہیں کی جیسے ان کی قدر و تعظیم کا حق تھا، اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمانی کرے اس کے دائیں ہاتھ یعنی قبضہ قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور ہر اس چیز سے بلند و برتر ہے جسے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین محشر اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور ہر ایک کے اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء کو اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دروغے اس سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے ہیں؟ وہ دوزخی کہیں گے، ہاں آئے تھے، لیکن کافروں پر فرمانے عذاب ثابت ہو چکا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان سے وہاں کے نگران یعنی خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں
کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوش و خرم رہو، سو ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا۔ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں، سو نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے ہوں گے، اور سب لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ کل حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ زمر مکمل ہوئی۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جنتی جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، دوزخی جب دوزخ کے اندر پہنچ جائیں گے تو پھر دوزخی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور جنتی لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک ارض و سما ہمیں ان لوگوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن خوش نصیبوں کو تو جنت عطا فرمائے گا۔ سورہ مومن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑا صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، سو ان کا شہروں میں آزادی سے گھومنا پھرنا تمہیں مغالطہ میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد اور بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑ کر قتل کر دیں یا قید کر ڈالیں، اور بے بنیاد باتوں کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کا اثر زائل کر دیں، سو میں نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا تھا۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا فرمان ان لوگوں پر پورا ہو کر رہا جنہوں نے کفر کیا تھا، بے شک وہ لوگ دوزخ والے ہیں جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنات عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد ذریت سے جو نیک ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما، بے شک تو ہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا سو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا تم سے اللہ کی بیداری تمہاری جانوں سے تمہاری اپنی بیداری سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، جب کہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے مگر تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار ہی زندگی بخشی، سو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پس کیا عذاب سے بچ نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ ان سے کہا جائے گا نہیں، یہ دائمی عذاب اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان جاتے تھے۔ اب پس اللہ ہی کا حکم ہے جو سب سے بلند اور بالا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی قبول کرتا ہے جو رجوع الی اللہ میں رہتا ہے، پس تم اللہ کی عبادت اس کے لیے فرما برداری اور بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہے۔ وہ درجات بلند کرنے والا مالک عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح یعنی وہی اپنے حکم سے القاء فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا ہونے والے دن سے ڈرائے جس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کے اعمال سے کچھ بھی اللہ
پر پوشیدہ نہ رہے گا۔ ارشاد ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر ارشاد ہوگا اللہ ہی کی جو جگتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ آج کے دن ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان کو قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈرائیں جب ضبط غم سے کلیجے منہ کو آئیں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی مہربان دوست نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ وہ خیانت کرنے والے نگاہوں کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینے اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ اور جن بتوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا ہے جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے اور ان آثار و نشانات میں بھی جو زمین میں چھوڑ گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری بارگاہ سے پیغام حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے لڑکوں کو قتل کر دو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی پرفریب چالیں صرف ہلاکت ہی کی تھیں۔ انہوں نے پرامن لوگوں کی نسل کشی کی اور اپنی سرکشی اور ظلم و استبداد سے بے شعور فرعون نے بولا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک مصر میں فساد پھیلا دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں ہر متکبر شخص سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ملت فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا بوجھ اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس قدر عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور سراسر جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج کے دن تمہاری حکومت ہے، تم ہی سرزمین مصر میں اقتدار پر ہو، پھر کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اگر وہ عذاب ہمارے پاس آ جائے؟ فرعون نے کہا میں تمہیں فقط وہی بات سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کے راستے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا اے میری قوم، میں تم پر بھی اگلی قوموں کے روز بد کی طرح عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ان کے دستور سزا کی طرح، اور اللہ بندوں پر ہرگز زیادتی نہیں کرتا۔ اور اے قوم، میں تم سے چیخ و پکار کے دن یعنی قیامت کے دن سے خوف زدہ ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہوتا۔ اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، اور تم ہمیشہ ان نشانیوں کے بارے میں شک میں پڑے رہے اور جو تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے اب اللہ ان کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بے شک
بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہے۔ یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت بیزاری کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ ہر ایک مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، تو میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر جا پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستوں پر، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما کر دی گئی اور وہ اللہ کی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی پرفریب تدبیر محض ہلاکت ہی میں تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں خیر و ہدایت کی راہ پر لگا دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی قدر، اور جس نے نیکی کی، خواہ مرد ہو یا عورت اور مومن بھی ہو، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم بھی نہیں ہے، اور میں تمہیں خدائے غالب کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور بے شک ہمارا واپس لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ سو تم ان قریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے آگ گھیر لیا۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت بپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب ہی اسی دوزخ میں پڑے ہیں۔ بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان حتمی فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے دروغوں سے کہیں گے، اے ہمارے رب سے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر دروغے کہیں گے تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا ہمیشہ رائے گاہ ہی ہوگی۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے پھٹکار ہوگی، اور ان کے لیے جہنم کا برا گھر ہوگا۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ہے، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے جو ہدایت ہے اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجئے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں سوائے غرور کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اس حقیقی برتری تک پہنچنے والے ہی نہیں ہیں۔ پس آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ سو اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ بدکار
بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بہت ہی کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام پاؤ اور دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکے پھرتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری شکل و صورت بخشی، پھر تمہاری صورتوں کو اچھا کیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس اللہ بڑی برکت والا جو سب جہانوں کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی پوجا کروں جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کیا کرتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے کوئی واضح نشانی آ چکی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری کروں۔ وہی ہے جس نے تمہاری کیمیائی حیات کی ابتدا پیدائشی مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک نطفہ یعنی خلیہ سے کی، پھر رحم مادر میں معلق وجود سے، پھر بالآخر وہی تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تمہیں نشو نما دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں عمر کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی بڑھاپے سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ معیار تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے بھی کہ تم سمجھ سکو۔ وہی ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی ہے جو موت عطا فرماتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو بھی جھٹلا دیا اور ان نشانیوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، تو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں ایندھن کے طور پر جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ بت جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، بلکہ ہم تو پہلے کسی بھی چیز کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ ٹھہراتا ہے۔ یہ سزا اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے قبل وفات دے دیں، تو وہ دونوں صورتوں میں وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرما دیا ہے، اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے ابھی تک آپ پر بیان نہیں فرمایا، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی بھی اللہ کے اذن کے بغیر لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا اور حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، تو اس وقت اہل باطل خسارے میں رہیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر مزید اس ضرورت کی جگہ تک پہنچ سکو جو تمہارے سینوں میں متعین ہے، اور یہ کہ تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے۔ سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ سو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت
نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزر گئے، اور وہ ان لوگوں کی سے تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے اور طاقت میں بھی بہت سخت تر تھے اور نشانات کے لحاظ سے بھی، اور جو زمین میں چھوڑ دیے گئے ہیں کہیں کہیں بڑھ کر تھے، مگر جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان کے پاس جو دنیاوی علم و فن تھا وہ اس پر اتراتے رہے، اور اسی حال میں انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے جو یکتا ہے، اور ہم نے ان سب کا انکار کر دیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ پھر ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ اللہ کا یہی دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزرتا چلا آ رہا ہے، اور اس مقام پر کافروں نے ہمیشہ سخت نقصان اٹھایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ مومن کا اختتام سورہ مومن مکمل ہوئی چاہتی ہے۔ اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بڑے بڑے کافروں کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جو مومن ہوئے، اور وہ کافر کہ جو کفر کرنے کے بعد اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور بتوں کی پوجا کرتے رہے، پھر جب دوزخ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ بت جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ بت ان کے سامنے جہنم کے اندر ہوں گے، یعنی وہ پوجا کرنے والے بھی وہاں جہنم میں ہوں گے اور جن کی پوجا کی جائے گی وہ بھی جہنم کے اندر ہوں گے، اور وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے یا اپنے بڑے بڑے کافروں کا کہنا مانا کرتے تھے، فرعون، حامان اور قارون کا جو کہنا مانا کرتے تھے، وہ اپنے حمیتیوں اور اپنے پیروکاروں کو کہیں گے کہ آج ہم سے کچھ نہ کچھ عذاب کے اندر تخفیف پیدا کر دو، یعنی ہم سے تھوڑا سا عذاب دور کر دو۔ وہ بڑے بڑے کافر کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو خود جہنم کے اندر پڑے ہیں، ہم تو خود آگ کے اندر پڑے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، آج میرے اور آپ کے لیے اس مقام پر سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کے حضور سر بسجود رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والے رب کی جانب سے اتارا جانا ہے اس کتاب کا کہ جس کی آیات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ علم و دانش رکھنے والی قوم کے لیے عربی زبان میں قرآن ہے، خوشخبری سنانے والا ہے اور ڈر سنانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر لوگوں نے رو گردانی کی سو وہ اسے سنتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس چیز سے غلافوں میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں پر بہرے پن کا بوجھ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، سو آپ اپنا عمل کرتے رہیے، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں۔ ان کے پردے ہٹانے اور سننے پر آمادہ کرنے کے لیے فرما دیجئے اے کافرو، بس میں ظاہراً آدمی میں ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں، پھر مجھ سے اور میری دعوت سے اس قدر کیوں گریزاں ہو؟ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ میں تمہارا معبود یکتا ہوں، پھر پس تم اس کی طرف سیدھے متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت چاہو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور وہی تو آخرت کے دن آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن یعنی 2 مدتوں میں پیدا فرمایا ہے، اور تم اس کے لیے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے گئے، اور اس کے اندر معدنیات، آبی ذخائر، قدرتی وسائل اور دیگر قوتوں کی برکت رکھی، اور اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں اور سامان معیشت مقرر فرمائے۔ یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا۔ یہ سارا رزق اصلاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے۔ پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا تو وہ سب دھواں تھا، سو اس نے اسے یعنی آسمانی کروں سے اور
زمین سے فرمایا خواہ باہم کشش اور رغبت سے یا گریزی اور ناگواری سے ہمارے نظام کے تابع آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام ودیت کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں یعنی ستاروں اور سیاروں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی تاکہ ایک کا نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے۔ یہ زبردست غلبہ اور قوت والے بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرما دیں میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی ہلاکت کے مانند ہوگا، جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے یا ان سے پہلے یا ان کے بعد پیغمبر آئے تو کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں حق تکبر اور سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ ذلت انگیز ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت عطا فرمائی، اور تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف جمع کر کے لایا جائے گا پھر انہیں روک روک کر اور ہانک کر چلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسموں کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال پر جو وہ کرتے رہے تھے۔ پھر وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے گویائی عطا فرمائی ہے جو ہر چیز کی قوت گویائی عطا فرماتا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو تم گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے، اور نہ یہ کہ تمہاری آنکھیں اور نہ یہ کہ تمہاری کھالیں ہی گواہی دے دیں گی، لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا نہیں ہے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا ہے تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر وہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر وہ توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیں تو بھی وہ رضا پانے والوں میں نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے ان کے لیے ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر دیے، سو انہوں نے ان کے لیے وہ تمام اعمال خوشنما کر دکھائے جو ان کے آگے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے، اور ان پر وہی فرمان عذاب ثابت ہو گیا جو ان امتوں کے بارے میں ہے صادر ہو چکا تھا جو جنات اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر چکی تھیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں تم اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی قرات کے اوقات میں شور و غل مچایا کرو تاکہ تم ان کے قرآن پڑھنے پر غالب رہو، پس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ہم انہیں ان برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اسی پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور
ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست اور تمہارے مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی، اور تمہارے وہاں ہر وہ نعمت جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو گے۔ یہ بڑے بخشنے والے، رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں اللہ اور رسول کے فرما برداروں میں سے ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو۔ سو نتیجتاً وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی، گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا، اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ اور اے بندہ مومن، اگر شیطان کے وسوسے اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کیا کر اور نہ ہی چاند کو، صرف اللہ ہی کے لیے سجدہ کیا کر جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو، پھر اگر وہ تکبر کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ پس جو فرشتے آپ کے رب کے حضور میں حاضر ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور وہ تھکتے اور اکتاتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پہلے زمین کو خشک اور بے قدر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور نمو پانے لگتی ہے۔ بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، یقیناً وہی روز قیامت مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات کے معنی میں صحیح راہ سے انحراف کرتے ہیں اور وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ اور مامون ہو کر آئے۔ تم جو چاہو کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور بے شک وہ قرآن بڑی باعزت کتاب ہے۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ آئے، اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ یہ بڑی حکمت والے، بڑی حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے کہی جاتی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں۔ بے شک آپ کا رب ضرور معنی والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس کتاب کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئی۔ یہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہیں، اس لیے کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتار دیا۔ آپ فرما دیجئے وہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، اور وہ ان کے حق میں نابینا پن بھی ہیں، گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی ہے تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے فرمان پہلے صادر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک وہ اس قرآن کے بارے میں بھی دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنی ہی ذات کے لیے نفع کے لیے کیا، اور جس نے گناہ کیا سو اس نے وبال بھی اسی کی جان پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، آج کا سبق ہمارا پارہ نمبر 24 مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما، ہم نے آج کے سبق کے اندر جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، اللہم نجینا من النار بالقرآن، اللہم ادخلنا الجنة بالقرآن،
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلهي أنت مقصودنا ورداك مطلوبنا آتنا محبتك وذاتك ومعرفة صفاتك يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بيدنا سهل لنا أشغالنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم صلى الله عليه وسلم.